ملک فہد مرحوم فوت ہوئے، میں حرم میں تھا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ، میں آگے ہو کے بیٹھا کہ میں سنوں آج کیا اعلان ہوتا ہے، کیونکہ روزانہ اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز جنازہ۔ آج تو ان کا بادشاہ مرا ہے، آج تو پتہ نہیں کتنے ٹائٹل دے کر کہیں گے۔ آواز آئی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز پڑھو۔ او میرے بھائی بہنوں، کیوں اس مٹ جانے والی دنیا پہ تکبر کا شکار ہوتے ہو؟ کیوں اپنی ہستی اور اوقات کو بھولتے ہو؟ کیوں اللہ کے غریب بندے بندیوں کو جانور اور چیونٹیاں بنا دیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ اپنی ہستی کو بھول جاتے ہو؟ پیٹ کا پھٹ جانا یا 4 دن کے بعد قبر کھودو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہستی ہے، کیا اوقات ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے ہارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر، اور 12 سال میں زیر و زبر کر دیا اس نے دھرتی کو، اور خود 32 سال 10 مہینے اور 8 دن۔ اور جب موت نے جھٹکا دیا، عراق میں پہنچا ہوا ہے، اسے میرے ضلع ملتان میں تیر لگا، واپسی پر یہ ٹیکسلا سے جب ہٹا ہے تو ملتان کو فتح کرتا ہوا نکلا، ملتان اسے تیر لگا، اس کا زخم گہرا ہوا، اس نے اس کے بدلے میں میرے ضلع کے کتے بلے بھی ذبح کرواتے، انسان تو ذبح کرواتا تھا، میں نے کہا کوئی جاندار آنکھ زندہ نہ بچے۔ یوں اس نے تلوار پھیری کہ انسانوں کے بھی کھوپڑیوں کے مینار اور گائے بکریوں کو بھی کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے، اور وہی زخم پھر بابل عراق میں جا کے موت کا سبب بنا۔ جب موت نے جھٹکا دیا، 32 سال 10 مہینے 8 دن یا 12 دن اس کی عمر تھی، اس کی آخری خواہش سنو، آخری خواہش، کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے چند دن زندگی ادھار دے دے، میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں۔ عراق، آگے ترکی، آگے مقدونیہ، 1 مہینے کا سفر باقی ہے، 1 مہینے 30-35 دن کا سفر باقی ہے۔ وہ 30-35 دن مستعار مانگ رہا ہے، ادھار مانگ رہا ہے۔ لاکھوں انسانوں کو ذبح کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے کو اللہ نے چوہے کی طرح بے بس کر کے مارا، اور ساری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اذا زلزلت، یہ تو انسانوں کی موت، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین کی موت ہے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت۔ میرا رب ساری کائنات کی موت بتا رہا ہے۔ اذا الشمس كورت، سورج کی موت، واذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت، واذا الجبال سيرت، پہاڑوں کی موت، اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت، واذا الكواكب انتثرت، ستاروں کی موت، واذا القبور بعثرت، زمین کی موت، فقل ينسفها ربي نسفا۔ ایک موت کل کائنات پہ اللہ لانے والا ہے، جب ساری کائنات زیر و زبر کر کے سب کو موت کے گھاٹ پہ لا کر 7 آسمان کے فرشتوں کی جان نکال کر پھر آخر میں تکبر سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو ملک الموت اسرائیل کہے گا عرش کے فرشتے باقی ہیں اور ہم 4 باقی ہیں۔ اللہ فرمائے گا جبریل میکائیل کو موت آ جائے، کبھی نہ بولنے والا عرش پکارے گا، عرش عرش، یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے، تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ کون باقی؟ یہ جبریل پڑھا ہے، یہ میکائیل پڑھا ہے، کون باقی؟ یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2 باقی۔ کہ یہ عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم، سب سے بڑے فرشتے اللہ نے عرش کے بنائے، لمبائی چوڑائی۔ پھر اللہ کہیں گے کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک اسرافیل باقی جو سر پھونک رہا ہے، اور تیرا عبد غلام باقی۔ اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، گرے گا اور ہاتھ میں سور تھا، یوں اڑے گا اور عرش کے ساتھ جا کر یوں لٹک جائے گا جیسے پنکھا چھت میں لٹکتا ہے۔ کون باقی؟ کون اسرائیل دیا ٹنگا آئے گا، در 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 ہوں دیواری لا گئے سارے موت دے جائیں گے جگہ آج نو لاگ پتہ جاونا جیسے جو دیا ہونا ہے۔ کون باقی؟ تو ایسے کانپتے ہوئے کہے گا یا اللہ اب تو تیرا غلام ہی باقی۔ تو میرا اللہ کہے گا مر فإنك خلق من خلقی، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔
ساری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیلنے کے بعد کہے گا، اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہے ہی کوئی، من کان لی شریکا فلیأت، دوسری دفعہ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی بھی نہیں، پھر من کان لی شریکا فلیأت، ہے کوئی تو آؤ، اللہ اکبر، ارے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا۔ جن پر موت آ گئی، جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جنہیں موت دے دی، زمین کے نیچے پہنچایا، یہ نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں۔ ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے، پہنچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، چپ سناٹا۔ اور اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، جو بکھرا ہوا مادہ بن چکا ہوگا، کہے گا انا الملک، بادشاہ ہے، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ کیا ہیبت ہے ان الفاظ میں، کیا جلال ہے ان الفاظ میں، میں ہوں مہیمن، جبار، متکبر۔ اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے، این الجبارون، ظالم کہاں ہیں، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، گردن ٹیڑھی کر کے ایڑی مار کے زمین پر چلنے والے۔ کیا خوبصورت اللہ نے قرآن مثال دی، کیوں ایڑی مار کے چلتے ہو، زمین پھاڑ دو گے میری، انک لن تخرق الارض لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے دیوانی اکڑ کے مت چل، انک لن تخرق الارض، ایڑی مار کے زمین توڑ کے دکھا، تیری ایڑی ٹوٹے گی، زمین نہیں ٹوٹے گی، ولن تبلغ الجبال طولا، اور تکبر سے گردن کو اونچا کر کے دکھا، تو ایک چھوٹی سی پہاڑی سے اوپر نہیں نکل سکتا، تو کائنات کے رب سے ٹکر کیوں لے رہا ہے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ اور میرا دکھ یہ ہے کہ آج کردار سازی کی محنت اداروں نے بھی چھوڑی ہے، اسکولوں نے بھی چھوڑی ہے، ماں باپ نے بھی چھوڑی۔ سب سے پہلا گلہ تو ماں باپ سے ہے کہ جنہوں نے جن دیا، روٹی کھلائی، کپڑے پہنائے، اور اس چیز سے غافل ہو گئے کہ ہم نے انہیں کہاں پہنچانا ہے، انسان بنانا ہے۔ ماتھے کا لیک ہر ایک کا ہے، ماں کے پیٹ سے آنے والا بچہ نصیب لے کر آتا ہے۔ میرے ذمہ کیا ہے جب میں باپ بنتا ہوں، ایک عورت کے ذمہ کیا ہے جب اس کی گود میں کوئی پھول کھلتا ہے، کہ دیکھو عورت کے ذمہ کھانا پکانا بھی نہیں ہے۔ اتنا فارغ عورت کو کیا ہے، ماؤں کو اتنا فارغ کیا ہے کہ اس بچے کو انسان بنا معاشرے کا۔ اگر ماں غافل ہوئی، اسکول کو کیا ضرورت ہے، اس نے تو ٹیچر نے تنخواہ لینی، کبھی ہوتے تھے، کبھی ہوتے تھے، آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، کبھی استاد ہوتے تھے جو بچوں کے کردار پر بھی ان کی نظر ہوتی تھی۔ ہم آج بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں جب وہ یاد آتے ہیں۔ پھر تعلیمی اداروں میں اس کا فقدان ہوا، تو آج میرا دیش جنگل بنا ہوا ہے، جنگل بنا ہوا ہے۔ افریقہ کئی دفعہ گیا ہوں، وہاں کے جنگلوں سے گزرا ہوں، ان کی وحشت پیرانی میں تمہیں یہاں نہیں بتا سکتا، تم ٹھنڈے حال میں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو مجھے میرا دیش یوں لگتا ہے جیسے چاڈ کا خوفناک جنگل ہے، یا کیمرون کا خوفناک جنگل ہے، جس میں سے یہ سارا ریوڑ گزر رہا ہے، اور انسان ڈھونڈے سے نہیں ملتا کہ پہلا قصور ماؤں نے کیا کہ وہ کھانے پکانے کو کام سمجھا۔ ایک اس موبائل نے زندگی برباد کر دی، بہت ساری طاقت یہ لے گیا، کچھ ٹی وی لے گیا، کچھ کمپیوٹر لے گیا، تو ماں کا فارغ ہونا بچے کے لیے یہ ختم ہو گیا۔ 3 سال کی عمر میں بچے کو اسکول ڈال دیا۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کو۔ اس سے ایک اصول ملتا ہے کہ 7 سال تک بچے کو بس گلے سے لگاؤ، کیونکہ وہ بلوٹوتھ کی طرح صفات منتقل ہوتی ہیں، ریس منتقل ہوتی ہیں۔ تو 7 سال تک ماں باپ اس کو چھاؤں دیں اگر اسے اپنی تہذیب دینی ہے، کیونکہ 3 سال کا بچہ تو روتے ہوئے جاتا ہے، 7 سال کی عمر تک تو اللہ نہیں کہتا کچھ کو، کہتا بس صفات منتقل کرو، صفات منتقل کرو۔
7 سال کی عمر تک ہے اس کے ساتھ گفتگو، موقع کی بات۔ 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے کہا نماز کا کہو، 10 برس 7 سال کی عمر میں کہنا شروع کرو، 10 برس کی عمر میں جا کر اگر نہ پڑھے تو تنبیہ کرو، مارنے کا مطلب کہ ڈنڈے مارو، تنبیہ کرو کہ بھائی کیوں نہیں پڑھی، کیوں نہیں۔ اور 15 سال کی عمر میں اللہ نے شریعت کو فرض کیا، 15 سال تک چھٹی دی ہے کہ اس کو انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ تم ایک اچھے انسان بنو، ایک عالی کردار بنو، کہ انسانیت کی معراج انسانیت سے ہے، چیزوں سے نہیں، دھن دولت سے نہیں، ڈگری سے نہیں، عہدوں سے نہیں، بادشاہی سے نہیں، شکل صورت سے نہیں، حسب نسب سے نہیں۔ ابو لہب سے بڑا حسب والا کون ہوگا؟ ابو لہب سے بڑا نسب والا کون ہوگا کہ عرب پلس قریشی پلس ہاشمی پلس سید اور پھر چچا، 5 بڑی نسبتیں۔ اور اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب، اور ہو گیا، ساتھ اس کی بیوی کو بھی شامل کیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ بنو ہاشم کے بعد سب سے عالی خاندان بنو امیہ ہے، نمبر 1 بنو ہاشم ہے، نمبر 2 بنو امیہ ہے، سیادت قیادت کے لحاظ سے، چودراہٹ کے لحاظ سے۔ تو ابو لہب کی بیوی بنو امیہ میں سے تھی، تو اس کو ساتھ ذکر کیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کی بیوی بھی ہلاک ہے، اس کا خامد بھی ہلاک ہے، ابو لہب بھی برباد ہے، اور ام جمیل اس کا نام تھا، ام جمیل بھی برباد ہے، اس کی گردن میں جہنم ہے۔ اس سے یہ حسب نسب کہاں چلا گیا؟ من بدا به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے عمل نے اسے گندا کر دیا اس کا نسب اسے خوبصورت نہیں کر سکتا، جس کے عمل نے اسے چھوٹا کر دیا اس کا نسب اسے قد آور نہیں کر سکتا، جس کے عمل نے اسے ذلیل کر دیا اس کا نسب اسے عزت نہیں دے سکتا، جس کے عمل نے اسے بدصورت بنا دیا اس کا حسن و جمال اور جاہ و جلال وہ اسے بلند نہیں کر سکتا، عزت نہیں دے سکتا۔ میرا مقصد مایوس کرنا نہیں، میرا مقصد بیدار کرنا ہے کہ میرے عزیزو، قوموں کے ڈوبنے کے پیچھے فقر کبھی نہیں ہوا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، نہیں، پیسہ نہیں تھا، نہیں، روٹی نہیں تھی، نہیں، لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی، نہیں، گیس ختم ہو گئی تھی، نہیں۔ قوموں کا زوال کب آتا ہے؟ جب ان کے کردار پہ لوڈ شیڈنگ آتی ہے، جب ان کے ایمان کے شعلے بجھ جاتے ہیں، جب ان کی آنکھوں کا پانی برسنا چھوڑ دیتا ہے، جب ان کے دل کی دھرتی بنجر سنگلا ہو جاتی ہے، جب ان کے سینے ویران اور صحرا بن جاتے ہیں، جب ان کے سینوں سے دھڑکتے دل نکل جاتے ہیں اور وہاں پتھر فٹ ہو جاتے ہیں اور بھیڑیے جیسے خونخوار دل فٹ ہو جاتے ہیں، جب ان کے منہ سے زبان نکل جاتی ہے اور ایک زہریلا کوبرا کی زبان وہاں ڈل جاتی ہے، پھر میرے رب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل الم يروا الم تروا الم ترى۔ یہ قرآن میں پڑا پڑا ہے وكما هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة۔ یہ ساری آیات ایک کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا دیکھو میں نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ 70 فٹ ان کے قد تھے، 80 فٹ ان کے قد تھے، لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ایک عجیب و غریب اللہ نے نسل پیدا فرمائی تھی جو 40 ہاتھ یعنی کوئی 80-90 فٹ ان کے قد۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور دیکھو میں نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، وفرعون ذی الاوتاد، اور دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ کی قسم ان میں کوئی کمزور نہیں تھا، بڑے طاقتور، وقت کے جابر ترین طاقتور ترین قوم۔ آپ فرعون کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ اس دور میں پوری آدم کی نسل میں ایک آدمی نے یہ کہا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ یہ دعویٰ انسانی تاریخ میں صرف ایک آدمی نے کیا ہے۔ تو کتنی طاقت تھی اس کے پاس، کس قدر وہ طاقت کا مالک تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔
قوم سمود میں ابھی عمرے کا ویزا نہیں تھا میرے پاس، وہ وزٹ ویزا تھا، تو میں چلا گیا قوم سمود کی بستیاں دیکھنے، جو مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر دور دنیا کی سب سے قدیم تہذیب تاریخ جو محفوظ ہے وہ قوم سمود ہے۔ کم از کم ان پہ 6000 سال گزر چکے ہیں، کم از کم۔ اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، پہاڑ تراش تراش تراش، اور صرف پہاڑ کے اندر کمرہ نہیں بناتے تھے، پورا پہاڑ تراش دیتے تھے۔ میں گزر رہا ہوں، پہاڑی پہاڑ ہیں، پہاڑی پہاڑ ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب قوم سمود کی وادی شروع ہونے والی ہے۔ ایک دم پہاڑوں کا رنگ رخ بدل گیا کہ انہوں نے پورے پہاڑ تراش دیے تھے، پورا پورا پہاڑ، اور اس کو ڈیزائن دے دیا تھا، پورے پہاڑ کو ڈیزائن دیے ہوئے تھے۔ اور میں تو ساری وادی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک چکر لگایا کوئی 1.5 گھنٹے کا، تو اس میں انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے، جو اس کو ڈیزائن دیا، جو مکان، حتیٰ کہ ان کی خبریں بھی وہ پہاڑ کھود کے تھیں۔ تو 6000 سال پرانی تہذیب صرف قوم سمود کی محفوظ ہے، باقی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے ہوں۔ وہ پہاڑ کھڑے ہوئے، ان کی تہذیب کھڑی ہوئی ہے، اور پکار پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے، دیکھو مجھے، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ۔ عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، انہوں نے کیا کیا؟ روٹی ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، سونا چاندی ختم ہو، نہیں، کیا ہوا؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے۔ نکاح اور زنا کا فرق مٹا دیا، ظلم اور عدل کا فرق مٹا دیا، شربت شراب کا فرق مٹا دیا، حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا، سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے مہلت دی، انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، میری مہلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھا اور آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ قوم عاد پہ کیسے برسا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن باقِيَةٍ۔ قوم عاد لمبی چوڑی تھی، اور ہود علیہ السلام سے کہتی تھی من نشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھا، پھر ہم سے اپنے رب کی بات کر، اس سے ڈرا۔ تو اللہ نے ہوا بھیجی، ہوا 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو ایسے گھمایا، ایسے۔ کبھی آپ نے سفر میں بگولا دیکھا اڑتے ہوئے؟ بگولا ایسے، اور اس میں کاغذ یوں اڑتے ہیں، یوں اڑتے ہیں، 70 فٹ کے لوگ اس میں ایسے اڑ رہے تھے، ایسے، اور یوں گھوم رہے تھے، اور ان کے سر ٹکرا رہے تھے، سر ٹکرا رہے تھے، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، حتیٰ کہ ٹکرا ان کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے، پہل کھوپڑیاں پھٹ گئیں، بھیجے نکال دیے، سر کے بل زمین پر پھینکا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ تَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، یہ دیکھیے پڑے ہیں، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ وقوم سمود مکروا مکرا ومکرنا مکرا، انہوں نے ہمارے خلاف تدبیر چلائی، ہم نے بھی تدبیر چلائی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جب گناہ فرمان ہوئے، ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری، چیخ ماری، ان کی کلیجے پھاڑ دیے، کلیجے پھاڑ دیے۔ پہاڑوں میں دراڑیں تھیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ وہی تھیں، لیکن مقامی لوگ بتاتے تھے کہ فرشتے کی چیخ سے پہاڑوں میں دراڑیں پڑ گئیں، تو ہو سکتا ہے وہ وہی دراڑیں ہوں جب اس نے اگر چیخ ماری۔ آواز ایک بڑی طاقت ہے، ساؤنڈ ایک بڑی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا، تباہ و برباد کر کے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، دیکھو دیکھو یہ ہے عبرت، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا ٹھسارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا،
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کوئی دیکھتے ہو سکندر کی قبر کہیں ہو، چنگیز کی قبر کہیں ہو، دنیا کے شاہ سوار سورمام کے کوئی نشان اللہ نے چھوڑے ہوں، یا ریت کے نشان کی طرح، پانی کی لکیر کی طرح، پانی پہ لکیر کی طرح اللہ نے مٹا دیا، اونٹھے منہ ڈال دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے عزیزو، انسان بنتا ہے میڈیکل سائنس سے نہیں، ویٹنری سائنس سے نہیں، فزکس نہیں، کیمسٹری نہیں، ایناٹمی نہیں، بایولوجی نہیں، باٹنی نہیں، تجارت سے نہیں، زراعت سے نہیں، اکانومی سے نہیں، اکنامکس سے نہیں، سیاست سے نہیں، انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، پیروی، اتباع سے، انسان بنتا ہے توحید کا نور پہچاننے سے، لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنے سے، لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں، ویزے کے بغیر انٹری نہیں، پاسپورٹ کے بغیر آپ جہاز پہ نہیں بیٹھ سکتے، اور ویزے کے بغیر آپ ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آخرت کے ملک کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے، ملک الموت روح لے کر جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، جی لا الہ الا اللہ، چلو آ جاؤ، جب وہ علیین پر پہنچتا ہے جو جنت والوں کا ٹرانزٹ ہے، وہ ویٹنگ روم ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں جی پلیز ویزا دکھائیں، ویزا، یہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ ہے، اگر یہ پاسپورٹ ہے تو ویزا تو میرے کو ہے کوئی۔ بچو اس شرمندگی سے، بچو اس شرمندگی سے، جب علیین کا دروازہ بند ہو جائے، پاسپورٹ کے ذریعے سے آپ انٹری کر گئے آخرت کے ملک میں، لیکن جب ویزا نہیں ہے تو اللہ کی قسم بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے، سب سے بڑا احسان تو اللہ کا میں گندے پانی سے انسان بنایا، نہیں بناتا تو میں کیا تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میرے بندے آج تو اکڑتا بھی ہے اور کیا کچھ کرتا ہے، تمہیں یاد نہیں جب تو تھا ہی کچھ نہیں، اور میں کیا اور ہم کیا، میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، آپ کی دعا سناؤں آپ کو، آپ کی دعا تو آپ مانگتے تھے اپنے اللہ سے، کہاں سے شروع کرتے تھے، الحمدللہ الذی خلقنی ولم اکن شیئا، سب تعریفیں اس ذات کی جس نے مجھے بنایا حالانکہ میں کچھ نہ تھا تو صرف اللہ، باقی تو سب بنا ہوا ہے، نہ بناتا تو کون پوچھتا، هو الاول، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات، فیصلہ آباد والے نہ کرو یاد مجھے، جاؤ جو کرنا ہے، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، کیوں، وهو العزیز الحکیم، وہ عزت و حکمت والا، کیوں تسبیح پڑھتی ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، کیوں تسبیح پڑھتی ہے، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وهو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، کیسا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہ اول، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ آخر، وہ سب کو مار کے پھر
کھڑا ہوگا، موجود ہوگا، تنہا ہوگا، کوئی اس کا سنگ شریک ساتھی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں میں اکیلا، زمین پہ اکیلا، کائنات میں ایک ہی تو واحد اور احد ہے، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبیہ ہے، نہ بدل ہے، نہ بدیل ہے، نہ نظیر ہے، نہ کوئی ٹکر کا ہے، نہ کوئی مقابلے کا ہے، نہ کوئی سامنے کا ہے۔ اوپر بھی تنہا، دائیں بھی تنہا، بائیں بھی تنہا، آگے بھی پیچھے بھی، شرق بھی غرب بھی، شمال میں جنوب میں، ہواؤں میں خلاؤں میں، فضاؤں میں، پانیوں میں، خشکیوں میں، خشکی میں، تری میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، شہروں میں، انسانوں میں، جنات میں، آسمانوں میں، نورانیوں میں، نوریوں میں، ناریوں میں، خاکیوں میں، ہر وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ احد، کوئی اس کا مثل نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کہا میں تمہیں کیسے بتاؤں میں کیسا ہوں؟ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ بھائی خچر کیسا ہوتا ہے؟ روز میں گھوڑے، کچھ گھوڑے جیسا، کچھ گدھے جیسا، سمجھ میں آ گیا جی؟ آ گیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا مثال دوں کہ میں کیسا ہوں؟ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کس سے؟ میرے جیسا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ هل تعلم له واستقر لعبادته، هل تعلم له سميا، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس کی ٹکر مثال ہو۔ ایک ہے موت سے پاک، ایک ہے کھانے پینے سے پاک، ایک ہے جگہ مکان سے پاک، ایک ہے اونگنے تھکنے سے پاک، ایک ہے زوال سے پاک، ایک ہے دکھ تکلیف سے پاک، ایک ہے بیوی بچے سے پاک، ایک ہے شکل صورت سے پاک، ایک ہے رنگ روپ سے پاک، ایک ہے علم ہی علم، ایک ہے قدرت ہی قدرت، ایک ہے طاقت ہی طاقت، ایک ہے بلند ہی بلند۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، زندہ، القیوم، قائم، زندہ، روح کا محتاج نہیں، قائم، روٹی پانی کا محتاج نہیں، لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اکیلا، تنہا، کوئی اس کا وارث نہیں، وہ کسی کا وارث نہیں کہ کسی سے وراثت میں ملی یا آگے کوئی اس کا وارث نہیں۔ قل اللہم مالک الملک، ایک ہی ہے زمین آسمان کا بادشاہ، اللہ کا نور۔ انسان کی اصل اندھیرا ہے، اندھیروں میں رہتا ہے تو پھر یہ انسان میں بنتا جانور بنتا ہے۔ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ ایک رسالت کا نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ایک قرآن کا نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہیں۔ دنیا کے میدانوں میں آگے بڑھو اللہ کو ساتھ لے کر، نبوت کی غلامی کے ساتھ، قرآن کی روشنی کے ساتھ۔ پہلے انسان بنو، جو مرضی بنو، پہلے انسان بنو، پھر ہر شعبے میں جاؤ۔ شعبے تو بگڑے نہیں تھے، انسان بگڑا، سارے شعبوں میں آگ لگ گئی۔ انسان بگڑا، گھروں میں آگ لگ گئی، انسان بگڑا، بازاروں میں آگ لگ گئی، انسان بگڑا، عدالتیں ظالم بن گئیں۔ جس دیش میں عدل بک جائے، جس دیش کا وکیل ظالم کے لیے دلائل کے انبار لگا دے، جس دیش کے مظلوم کے آنسو عرش کو تو ہلا دیں لیکن انسانیت کے دل نہ ہلیں، جس دیش کے مظلوم کو انصاف کے لیے گھر بیچنے پڑیں، جائیدادیں بیچنے پڑیں، ہاں جس دیش کا ڈاکٹر تاجر بن جائے، مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرے اور وہ اوپر کمپنیوں سے بھی کمیشن لے، لیبارٹریوں سے بھی کمیشن لے، اس دیش پہ آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں؟ جب مسیحی تاجر بن جائے، جب انصاف کے قلم کے پیسے لگ جائیں، ملک کے ڈوبنے کے اسباب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، گیس کی کمی نہیں ہے، راوی کا سو جانا نہیں ہے، کردار کا سو جانا ہے۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں دبویا۔ آج میرا دیش زخمی ہے، تار تار ہے۔ نبیوں نے دیش سے پیار کیا تو میں اور آپ کیسے نہیں پیار کریں؟
آپ مکہ سے نکلے یکم ربیع الاول فجر سے پہلے غار ثور سے نکلے اور مدینہ کو سفر ہے، تو چونکہ ثور بہت اونچا پہاڑ ہے، جبل ثور، تو سارا مکہ نظر آتا ہے. تو آپ نے مکے کو دیکھا، کہیں ٹمٹماتے چراغ جل رہے ہوں گے، تو آپ نے مکے کو دیکھا. یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الیک، اے مکہ تو کتنا پیارا ہے اور مجھے کتنا تو محبوب ہے. لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، اگر میری قوم نہ نکلا بھی نہ جاتا. نبی کے جذبات، تو ہمارے تو ماں باپ یہاں دفن ہیں، ہماری نسلیں یہاں دفن ہیں. پھر ایک اس سے زیادہ جو چیز رلاتی، ایک تو کردار کا زوال ہے، ایک اس سے زیادہ رلاتی ہے یہ بات کہ احساس کوئی احساس ہو تو درد بہت بڑی نعمت ہے. درد بہت بڑی نعمت ہے جو بیدار کر دیتا ہے کہ کچھ ہے، علاج کرو. جو مرض خاموشی سے پھیل کے تباہی لاتے ہیں، کیسے آدمی ان کے سامنے آ کے بیٹھا ہوتا ہے. ڈاکٹر لاچار ہوتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا. احساس بھی ختم ہے. اللہ نے دنیا پھرنے کا موقع دیا. اسپین میں جتنا میں دکھی ہوا، جس وجہ سے وہ سفینہ ڈوبا، وہ ساری وجہ مجھے اپنے دیس میں نظر آتی تھی. یہ چیز مجھے تڑپاتی تھی، اور جیسے انہیں کوئی احساس نہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ ہار رہے تھے. جیسے جواری ہارتا جاتا ہے، ہوش نہیں آتا. قوموں کی عقلوں پر جب پردہ پڑتا ہے، پھر وہ ہارتی ہیں اور ہارتی چلی جاتی ہیں. کبھی کوئی سر پھرے کھڑے ہو کر قوم کو جھنجھوڑتے ہیں، کچھ اللہ کے آگے روتے ہیں، کسی کے آنسو اللہ کو پسند آتے ہیں. اور پھر سفینے موجوں سے نکلتے ہیں، پھٹکے ہوں کو راستہ ملتا ہے. عام طور پر خواب خرگوش سے بیدار ہوتے نہیں دیکھا قوموں کو. پھر ان کی جگہ دوسری قومیں آتی ہیں. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس. جس وجہ سے زوال آیا وہ سارے اسباب موجود ہیں، اور جیسے وہ احساس سے عاری ہو گئے تھے، اسی طرح آج احساس ختم ہے. میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا دھن ہو، دولت ہو، اللہ کے واسطے اپنے کردار بناؤ. میرے نبی آئے، ایسی قوم پر آ کر محنت کی جو اخلاقی پستی کی انتہا ہے. عقلی طور پر اتنے نیچے. بنو حنیفہ ریاض میں، یہ جو آج کا ریاض ہے، یہاں آباد تھی. کھجوریں بہت تھیں اس وقت بھی. اب کھجوریں ضرورت سے زیادہ ہو گئی، تو انہوں نے اکٹھا کر کے ان کا ایک بت بنایا اور پورا سال اس کو سجدہ کرتے رہے، پورا سال اس کی پوجا کرتے رہے. اگلا سال آیا، کھجوریں تھوڑی تھی، تو سارے بیٹھ کے مشورہ کریں اب کیا کریں. تو چلو خدا جی نو کھا لینے ہیں. تو اسی بت کو توڑ تاڑ کے تقسیم، بہت بڑا بت بنایا. ایک سال اس کی پوجا کرتے رہے. یہ لیول تھا جب میرے نبی تشریف لائے، یہ پستی تھی جب آپ تشریف لائے. اور خونخاری کیسی تھی؟ ایک شاعر کے شعر سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ وہ خونخوار کیسے تھے. یا رب فلا تجعل حیاتی مذلة ولا موتتی بین النساء النوائح. اے میرے رب، میری زندگی میں مجھے ذلت نہ دکھانا، اور میری موت چارپائی پہ نہ دینا کہ عورتیں میرے گرد بیٹھی رہی ہوں. ولكن قليلا يدرج الطير حوله وتشرب غربان الفلا من جوائح. مجھے ایسی موت دینا کہ میرا لاشا ہو اور اسے پرندے نوچ رہے ہوں اور اس کی رگوں سے کوے خون نکال نکال کے پی رہے ہوں. مجھے ایسی موت دینا. یہ ان کی خونخواری، یہ ان کی صفاقی کہ بستر پہ مرنا کو عیب سمجھتے ہیں. بنو اسد، بنو امیہ کو تانا دے رہے ہیں کہ بنو امیہ بھی کچھ قبیلہ ہے، آج تک ان کا ایک آدمی جنگ میں نہیں مرا، سارے بستروں پر مرے ہیں. خونخوار ایسے، عقل کے لحاظ سے ایسے. اس میں میرے نبی آئے، میرے نبی نور بن کر آئے، روشنیاں لے کر آئے. تو بتوں کے پجاری سیف اللہ بن گئے، فاروق بن گئے، نبیوں کے قتل کے ارادے کرنے والے فاروق بن گئے، اسد بن گئے، صدیق بن گئے، ذوالنورین بن گئے. وہ تو بڑے بڑے سردار. خولہ بنت ثعلبہ، ان کے خامن نے انہیں طلاق دے دی. ایک طلاق تھی
کوئی شخص یوں کہتا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، انت علیہ کا ظہر امی، تو وہ عورت اس پہ ایسی حرام ہوتی تھی کہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ 3 طلاق میں تو گنجائش ہے کہ کہیں اور نکاح ہو جائے، پھر وہ طلاق دے دے، دوبارہ اس سے شادی ہو سکتی، لیکن اس بول کے بعد یہ عورت اس مرد پہ ایسے حرام ہوتی تھی کہ پھر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اوس بن صامت نے ان کو طلاق دی، اوس بن مالک، وہ بھاگتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، عائشہ اللہ کے نبی کی کنگھی کر رہی تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تو اوس نے اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا حرم دی علیہ ہے، چونکہ ابھی شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو آپ نے مروجہ دستور کے مطابق فرمایا کہ خولا تو حرام ہو گئی، اب ختم۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے نظر ثانی فرمایا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی، میری عمر بھی ڈھل گئی ہے، دوسری شادی بھی نہیں ہو سکتی، ماں باپ میرے مر گئے ہیں، کس کے گھر بیٹھوں گی؟ تو آپ نے کہا حرم دی علیہ ہے، تو اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میری جوانی، تو اس کے گھر گزر گئی، بچے جنتے جنتے میرا پیٹ پھٹ گیا، مال میرے پاس کوئی نہیں، تو میں پھر کہاں بیٹھوں گی؟ تو آپ خاموش ہو گئے کہ یہ سنتی نہیں، تو آپ چپ ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے تو کہنے لگے اچھا ٹھیک، اللہ نے تیرے حق میں فتویٰ دی تھی، میرا فتویٰ نہیں چلنے دیا، تیرے حق میں فتویٰ دی تھی۔ اور ایک تھا جبریل آ کے کہہ دیتے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے بس اس کو ختم کریں، نہیں۔ پھر یونیورسٹی کے خوبصورت ایڈیٹوریم میں قرآن کیسے پڑھا جاتا اور خلا کی یاد دلاتا، اور ان مستورات کو کیسے پتہ چلتا کہ عورت کہاں تک جا سکتی ہے۔ صاحب نے کہا خلا مبارک ہو، اللہ خود تیرے لیے قاضی بن کے زمین پہ اتر آیا۔ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ یہ بڑی عجب آیت ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں بچوں قرآن پڑھا کرو۔ کچھ حصہ ہے جو علماء سے متعلق ہے، جو مسائل ہیں، عقائد ہیں، لیکن باقی قرآن تو نصیحت ہی نصیحت۔ سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، قرآن اپنے نبی کی سیرت پڑھو۔ التی تجادلک فی زوجہا، اللہ اپنا نام لے کر آئے، ہم نے سنا نہیں کہا، رب نے سنا نہیں کہا، اللہ نے سن لیا اس خاتون کا دکھڑا جو آپ سے اپنے خامد کے بارے میں عرض کر رہی تھی۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اس کے اندر چھپا ہوا مضمون ہے۔ پھر آپ نے تو سنا نا، پھر آپ نے تو اس کے خلاف فتویٰ دے دیا، تو پھر اس نے اللہ کو پکارا، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، پھر اس نے اللہ کو پکارا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے آپ دونوں کا مناظرہ سنا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان اللہ سمیع بصیر، پھر اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس طلاق کو ختم کر دیا۔ ایک بگڑی ہوئی قوم کو اس مقام پر پہنچایا کہ آسمان کی وحی بھی ان کے لیے اترنے لگی۔ یہ رہبر ہیں، یہ قائد ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ محمد ہیں، یہ احمد ہیں، یہ ماحی ہیں، یہ حاشر ہیں، یہ عاقب ہیں، یہ فاتح ہیں، یہ خاتم ہیں، یہ ابو القاسم ہیں، یہ طہ ہیں، یہ یاسین ہیں، یہ مزمل ہیں، یہ مدثر ہیں، یہ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اود، بن حمیس، بن عوس، بن اوس، بن قموال، بن قبی، بن عظام، بن ناشد، بن حزام، بن بطاس، بن یدلاف، بن طاطر، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سمبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیفی، بن زیشان، بن عیسى، بن اقنار، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارع، بن سم، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آدر،
بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن ادريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ او میرے عزیزو، تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ ہمارا نبی کون ہے تو انسانیت سیکھو گے کہاں سے؟ تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے تو انسانیت آئے گی کہاں سے؟ ہمیں یہ خبر ہی نہ ہو کہ اللہ کون ہے، انسانیت آئے گی کہاں سے؟ اللہ تمہیں اونچے مقام دے، دنیا کی بھی آخرت کے بھی۔ آپ کا عالی کردار ہونا ہمارا سرمایہ ہے، آپ کا فقیر ہونا کردار کے لحاظ سے، تو ہمارا فقیر ہونا کردار کے لحاظ سے یہ ہمارا زوال ہے، ہماری ہلاکت ہے، ہماری تباہی ہے، ہماری بربادی ہے۔ ہر مقام پر جب صحابہ نے رومیوں کو شکست دی تو آخر ہرقل، جس کو ہم ہرکلیس کہتے ہیں، ہرقل قیصر، اس نے ایک میٹنگ بلائی انطاکیہ میں، سارے سرداران، سالاران اور سارے علماء، ان سے کہنے لگا مجھے ایک بات کا جواب دو، ہر میدان میں ہمیں شکست ہے، کیا وہ زیادہ ہوتے ہیں ہم تھوڑے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، ہر میدان میں ہم ان سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں اور وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر شکست کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت تو افرادی مینول پاور تھی، آج تو ٹریگر ہے۔ تو پھر ہمیں شکست کیوں ہے؟ تو سب خاموش ہو گئے۔ تو میں پوچھتا ہوں ہمیں شکست کیوں ہے؟ تو ایک ان کے عالم کھڑے، ایک پادری، اگر اجازت ہو میں بتاؤں رانا آپ بتائیں۔ کہ اس شکست کی وجہ یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں، کوئی کمزور جرم کرے تو ہم پکڑتے ہیں، کوئی طاقتور جرم کرے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قیصر نے یوں سر جھکایا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کہ وہ پاک دامن ہیں، پاک باز ہیں، راتوں کو مصلے پہ روتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، ان کا بڑا بھی جرم کرے تو اسے سزا دیتے ہیں، ان کا طاقتور بھی جرم کرے تو اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں۔ تو قیصر کہنے لگا ان کنت ما تقوله حقا، تو جو کہہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے، فسيملكون ما تحت قدمي هاتين، تو پھر وہ اس میرے تخت کے بھی مالک بنیں گے، میرے اس تخت کے بھی مالک بنیں گے۔ میرے عزیزو، ہم قحط شدہ ہیں، اخلاق، کردار، انسانیت، محبت۔ اللہ نے بڑے زمانے کے بعد ہمیں ایک کام دیا ہے یہ تبلیغ کا، جو واقعی کردار سازی کی محنت، جو کردار سازی کی محنت۔ آپ کی چھٹیاں قریب ہیں، اسی عنوان سے تقریباً ہر سال آپ کی خدمت میں آنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ وقت تبلیغ میں دو، کچھ وقت تبلیغ میں دو، اس سے آپ کو انشاءاللہ ہمت ہوگی اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے اخلاق میں ترقی کی آپ کو ہمت ہوگی۔ انسانیت، محبت۔ اللہ نے بڑے زمانے کے بعد ہمیں ایک کام دیا ہے یہ تبلیغ کا، جو واقعی کردار سازی کی محنت، جو کردار سازی کی محنت۔ آپ کی چھٹیاں قریب ہیں، آپ کی چھٹیاں قریب ہیں، اسی عنوان سے تقریباً ہر سال آپ کی خدمت میں آنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ وقت تبلیغ میں دو، کچھ وقت تبلیغ میں دو، اس سے آپ کو انشاءاللہ ہمت ہوگی اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے اخلاق میں ترقی کی آپ کو ہمت ہوگی۔ یہ صدیوں کے بعد اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے، جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو مذہبی نفرت سے پاک ہے، جو تعصب تشدد سے پاک ہے، جو ایک پیغام محبت بن کے اٹھا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پوری دنیا میں اگر پاکستان کا کوئی پازیٹو تعارف ہے تو اس تبلیغ کے کام کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں اگر پاکستان کو کسی بھی زاویے سے خوبصورت دیکھا جاتا ہے تو یہ تبلیغ کا کام ہے کہ یہاں سے سینکڑوں جماعتیں بیرون ملکوں میں جاتی ہیں اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سناتی ہیں اور انہیں اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تھوڑا سا کر لو، چھٹیوں میں وقت دو، اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں ایک نماز نہ چھوڑو،
نماز نہ چھوڑو۔ پھر آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو، جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے، جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے کہ دلوں کی آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے، تریاق کوئی نہیں ہے۔ اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی بلٹ نہیں ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے، یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا، ماند پڑ جائیں گے یہ نور۔ اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا، اگر تمہیں آنکھوں کا حیا دے دیا، دنیا کے سارے ابلیس گمراہ نہیں کر سکتے۔ عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو رومن کے 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے، بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشڈ، اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دی، ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہ آگے وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے، یوں بیٹھا۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں کو نہ کھایا نہ نظر اٹھائی نہ پیا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی، کون ہے تم، کیا ہے تم، تمہیں کون روکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی، اور سور پکا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی 3 دن کی بجائے 30 دن یہاں بیٹھ، اس پہ داغ نہیں لگ سکتا۔ وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں چھڑاؤں گی۔ باہر نکل کے کہنے لگی سردار تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ لوہا ہے، نہ کھایا نہ پیا، یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کہاں سے اس پہ ہاتھ ڈالتا۔ اور پھر رات کو آئی، ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی، اور اس کو چپکے سے نکالا، کہا کہ یہ دیکھو تارا، کتب ستارہ دکھایا کہ اس کو یہاں رکھنا کندھے پر اور چلتے رہنا، رات کو چلنا دن میں چھپنا، اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندھے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جس نے صحرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی اور قوت اور قدرت دی۔ اگلی 24 گھنٹے کی زندگی میں تمہاری ہاسٹل لائف ہے، پارٹیاں نہ بنو، نہ مذہب کے عنوان پر نہ سیاست کے عنوان پر۔ میرے دیش کو مذہبی نفرت نے بھی برباد کیا ہے اور سیاسی نفرتوں نے بھی برباد کیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار مت بنو، کوئی فیڈریشن، یا تم استعمال ہو جاؤ گے سیاسی لوگوں کے، سارا ملک زوال کا شکار ہے۔ میں سیاستدانوں کا صرف گلہ نہیں کرتا ہوں، میرا تو ریڈی پہ سیب بیچنے والا بھی بددیانت ہے، خائن ہے۔ تو میں سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار مت بنو، اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ڈھونڈو۔ مذہبی نفرتوں کا شکار مت ہو۔ ہماری نسلوں میں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جیسی نفرت میں نے پاکستان میں دیکھی ہے مذہب کی، پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ مذہب کا اختلاف کب نہیں تھا؟ میرے نبی کی موجودگی میں صحابہ میں اختلاف تھا، نبی کی موجودگی میں اختلاف تھا۔ اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ ایک جگہ نماز کا وقت تھا، ہم نے گاڑی روکی، میں آگے بڑھا، 2-3 نوجوان کھڑے تھے، پگڑیاں باندھی ہوئی۔ میں نے کہا بھائی السلام علیکم، تو انہوں نے کہا، میں نے کہا بھائی السلام علیکم، سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ نفرت کسی نے ان کے اندر بٹھائی ہے۔ میرا ظاہری حلیہ تو مسلمانوں والا تھا، تو مجھے سلام کا جواب دینا، اگر میں اس کی نظر میں کافر بھی تھا تو مجھے سلام کا جواب دینا جائز تھا اس کو، کہ بھائی ہم کسی کے اندر کو کیا جانے، ہم تو ظاہر کو دیکھ کر کریں۔
میرے مدرسے کا ایک شاگرد، ایک بچہ ملتان گیا آئی ٹیسٹ کروانے. وہاں کلینک کے باہر ویٹنگ روم میں 50-60 مریض بیٹھے تھے. ایک بزرگ تشریف لائے، سفید پگڑی، کافی رنگین پگڑی، سفید داڑھی. تو ان کے لیے کھڑا ہو گیا کہ آپ یہاں تشریف لائیں. تو اس کے بھی پگڑی تھی سفید اور داڑھی. تو کہا تم ہو کون؟ کہا جی میں طالب علم. کدھر پڑھتے ہو؟ کہا جی میں طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں پڑھتا ہوں. تو اس نے منہ پہ تھوک دیا، منہ پہ تھوک دیا. 60 سال سے اوپر عمر اور منہ پہ تھوک دیا. تو اس بچے نے اف نہیں کی اور ایک طرف جا کر بیٹھ گیا. جب وہ صاحب اندر چلے گئے ڈاکٹر کو دکھانے تو سارے وہ ویٹنگ روم کے لوگ اس کے پاس آ گئے. بیٹا کون، کہاں سے آئے؟ چونکہ وہ ان کی آپس کی گفتگو ان تک نہیں پہنچی. انہیں یہ دیکھا کہ ایک صاحب نے اس بچے کے منہ پہ تھوکا ہے. تو انہوں نے کہا جی میں وہاں تلمبے سے آیا ہوں، وہاں پڑھتا ہوں، طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں پڑھتا ہوں. حیران پریشان سارے کہ کیا دین کے نام پہ اس حد تک نفرت جا سکتی ہے. اللہ کے واسطے میرے بچوں اس نفرت کا شکار نہ ہو، ورنہ تم سب سے بڑے دشمن ہو گئے اپنے دین کے، اور تم سب سے بڑے غدار ہو گئے اپنے نبی کے اور قرآن کے اور شریعت کے. تم اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، منافقوں کو گلے لگایا. عبداللہ بن ابی مرنے کے قریب ہوا. عبداللہ بن ابی غلیظ ترین انسان اور جہنم کے سب سے نیچے. ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی نیچے ہے. ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی اس سے نیچے ہے، لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا. میرے نبی کیا عام آدمی، میرے نبی کو تو سارے منافقوں کا پتا تھا کہ کون کون ہے، باقی صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے، لیکن عبداللہ بن ابی کے بارے میں سب کو پتا تھا یہ منافق ہے. اس کے بیٹے آ گئے، وہ صحابی تھے، کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں؟ تو اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیں گے؟ کہاں؟ آپ نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا. آپ کہتے ہیں میں منافق کے لیے کیوں کروں؟ کرتا دے دیا. وہ مر گیا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے پتہ ہے؟ کہاں پتہ ہے. کہا تو اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھا ہے؟ کہا میرے اللہ نے مجھے ابھی تک روکا نہیں، یوں کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا. میں پڑھتا ہوں، شاید اللہ معاف کرتا. ایک جگہ تھا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے میرے نبی 70 دفعہ پڑھ دے جنازہ میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا. تو میرے نبی نے فرمایا ہے اگر میرا اللہ کہتا کہ اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ ان کے لیے دعا کریں گے جنازہ میں معاف کر دوں گا، تو آپ نے کہا میں اس کم وقت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا. اس کے امت پڑھا دیا اور فرمایا ابھی مجھے اللہ نے روکا نہیں، اختیار دیا ہے، شاید بخشا جائے. وہ اس کی میت کو لے کر گئے، جلدی نکل گئے، آپ ذرا پیچھے رہ گئے. تو اس کو قبر میں اتار دیا تھا، ہم کہا باہر نکالو. اس کی میت کو باہر نکالا، اپنا لعاب اپنے انگلی پہ لگایا اور اس کے منہ میں ایسا ڈالا کہ شاید اللہ اس کی تو خیر، اس کی بخشش فرما دے. اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے. 100 منافق کلمہ پڑھ گئے. میرے بچوں ایسے علماء کا اعلی کار مت بنو جو تمہیں دست و گرے باں کر دیں، جو تمہیں مسلمان کو کافر پیش کریں. اس لیے تو کہتا ہوں خود سیکھو، خود سیکھو. ہماری جماعت پیدل چل رہی تھی، بہت پرانی بات یاد آ گئی. رمضان کا مہینہ، سحری کھا کے ہم چلے، پیدل چلتے 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 انڈیا بارڈر کے قریب ہم چل رہے تھے. یہ قصور سے آگے ہیڈ سلیمان کی طرف ایسے کر کے تو ہم جب پہنچے، انتہا تھا، کچی پرانی سی مسجد تھی، اس میں ہم نے سامان رکھا اور گر کے سو گئے، تھکن کی وجہ سے سو گئے. نہ جماعت جاتی ہے تو کوئی تعلیم کرتے ہیں کچھ تو کھڑ 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 کی آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی. مجھ سے پہلے ہمارے امیر کو میں نے دیکھا، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. وہ اردو سپیکنگ تھے، نیاز صاحب نام تھا ان کا، اور اس علاقے کی زبان میری زبان تھی. تو میں نے دیکھا تو 8-10 نوجوان لمبے لمبے قد، کسی کے ہاتھ میں کلہاڑا، کسی کے ہاتھ میں چھرا، کسی کے ہاتھ میں ٹوکا. تو ہم وہ بالکل تیار. تو میں نے اب ان کو توقع نہیں ہے کہ کوئی ان کی زبان میں بات کرے گا. میں کہا یار گل تو سنو، تو جو ٹوکے چاہتے آ گئے، پہلے ساڑی سن تو لو، پیچھے وٹ چھڑے جی، پہلے سنو تو صحیح ایسی کیا آنا ہے، کون آئے. ان کو اپنی زبان اچھی لگی، ذرا بیٹھ گئے. ہاں دسو کی گل ہے. میں ٹھیٹ اپنی زبان میں دعوت دی.
ان کے چہرے اتر گئے، پھر بدل گئے، پھر اٹھے اور جا کے شرا پھینکا، کلاڑی پھینکی، ٹوکا پھینکا، پھر کہنے لگے آج تہاڈا روزہ اسی ودھاونا ہے. افطاری کو ہماری زبان میں ودھاونا ہے. آج تہاڈا روزہ اسی ودھاونا ہے. میں کہتا ہے ٹوکے چاہتے پہلے کیوں آیا ہے؟ اگے وہ تو ساڑے مولوی سانو آئے کہ انہوں نے وٹ چھوڑے بابی ہے. وہ تو ساڑے مولوی آئے کہ انہوں نے وٹ چھوڑے بابی ہے. تو میرے بچوں، تم ایسی نفرتوں کا شکار نہ ہونا. یہ صرف پاکستان ایک ملک ہے جہاں سے لوگ حرم جا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے امام کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. یہ 7 بر اعظم میں صرف یہ ملک ہے بس. پوری دنیا کے مسلمان ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تعصب، یہ زہر کس نے پھیلایا ہے؟ کس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے؟ کس نے میرے نبی کی محنت کو تار تار کیا ہے اور اسلام کی قبا کو چاک کیا ہے؟ کس نے مسجد کو مقتل بنا دیا، منبر کو زہریلا بنا دیا؟ اللہ کے واسطے رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو. سیاسی پارٹیوں کا حصہ مت بنو، مذہبی گروہوں کا حصہ مت بنو. مسلمان بنو، مومن بنو، مسلمان بنو. اللہ نے ہمارا نام یا مسلم رکھا یا مومن رکھا. میرا تیرا تعارف ایمان ہے، اسلام ہے. ایک دوسرے سے ایسی نفرت، امت تو ختم ہو گئی، گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مسلمان بن کے رہو اپنے حوصلوں میں. تمہارے ان بچوں میں کوئی آپس میں لڑا ہوا ہو، ابھی اٹھ کے گلے لگنا کہ میرے نبی کا فرمان ہے 2 مسلمان لڑ پڑیں پھر 3 دن تک صلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں، عیسائی مریں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب 2 مسلمان، 2 عورتیں، 2 مرد، 2 نوجوان، 2 لڑکیاں، 2 لڑکے، 2 بھائی، 2 پڑوسی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، سلام دعا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی فائل واپس کرو، میں اس پر نظر رحمت نہیں ڈالوں گا. جب تک یہ توبہ نہیں کرتے مجھے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. میرے بچوں، میں نے حوصل لائف گزاری ہے. ہم تو جانور تھے اور اس زمانے میں ایسے تبلیغ کا کام بھی نہ تھا. میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ 2-3 لڑکے اقبال حوصل کے لان میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ باغیچے میں، نماز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ بہت بہار ہے. لیکن ایک بات یہ تھی کہ مذہب کا بھی پتہ کوئی نہیں جانتا تھا، فرقہ کیا ہوتا ہے اور یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے. سب مسلمان بن کے رہتے تھے، وہ تھے غافل تھے، پتہ کچھ نہیں تھا. تو آج تو ماشاءاللہ بہت بیداری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محبت سے رہو، الفت سے رہو، نفرتوں سے. ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں مذہب کے نام پر نہیں، سیاست کے نام پر نہیں. ویسے ہی بڑا کون ہے، میں بڑا ہوتا، میں چودھری ہوتا، میں بڑا ذمہ دار تھا پتر، میں بڑا ذمہ دار تھا پتر، اس پہ لڑتے تھے. ویسے کہ کبھی مذہب کے نام پہ اور کبھی سیاسی، ایسا کبھی نہیں تھا. ہمارے ایک وارڈن آئے، طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک استاد تھے لیکن تھے بڑے سخت. یہ استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈے نہ اٹھاؤ، محبت کے پھول دو. طلبہ، وہ استاد نہیں ہے جس کے نہ آنے کی کمی طلبہ محسوس نہ کریں کہ آج ہمارے ٹیچر نہیں آئے یار. اور جب ٹیچر نہ آئے گا شکر ہے کوئی نہیں ہے، جان چھٹی. شکر ہے یونس صاحب کی کالی ٹوپی نظر نہیں آ رہی، جان چھٹی. وہ استاد نہیں ہے. باپ گھر میں داخل ہو اور بچے ادھر چھپ رہے ہوں کہ ہیڈ ماسٹر آ گیا ہے، پیو نہیں ہیڈ ماسٹر آ گیا ہے، تو وہ باپ نہیں ہے، ناکام باپ ہے، ناکام باپ ہے. جس کو دیکھ کر بچے لپکے نہیں، بڑے یا چھوٹے. جس ماں کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، جس باپ کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، وہ ناکام والدین ہیں. ڈنڈا، سختی، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. بڑے یعنی مہربان تھے لیکن وہ زمانہ نہیں تھا ڈنڈے 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 ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے. ایک ماں باپ نے اولاد کو جھوٹا بنا دیا، ایک استادوں نے ماں باپ کو اولاد کو جھوٹا بنا دیا. سختی سے لڑکے بچے جھوٹ بولتے اور استاد کی سختی سے لڑکا جھوٹ بولتے، والدین کی سختی سے اولاد جھوٹ بولتے.
والدین اپنے بچوں سے دوستی لگانے کے بجائے ماں باپ بن کے دکھاتے ہیں، تو اوروں کو دوست بناتے ہیں. جب وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں تو وہاں سے غلط فیڈ ہوتا ہے، تو غلط راؤنڈ پہ چلتا ہے. چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا. ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، بڑے مہربان ہمدرد، لیکن بہت سخت، بہت مارتے تھے. سردیوں کے دن تھے اور ہم کوئی 20 لڑکے تھے چوتھی جماعت میں. میں بیٹھا تھا 12ویں نمبر پر اور انہوں نے سوال لکھایا سلیٹ پر. کوئی اوکھا سا سوال تھا، وہ کسی کو نہیں آیا. پہلا لڑکا اٹھا، سوال غلط، ٹھو 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 ٹھو. میں نے دیکھا مجھے بھی نہیں آتا، میرے پسینے چھوٹ گئے. میں کہ آج خیر کوئی. پھر دوسرے کی باری آئی، ٹھو 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 ٹھو. پھر میں نے سوال کو سوچنا چھوڑ دیا کہ میں جان بچانے کے لیے سوچنے لگا کہ آج میں جان کے میں بچاؤں کہ ڈنڈے نہ پڑے. اب وہ قریب آ رہے ہیں اور میرا کمپیوٹر ادھر چل رہا ہے، اللہ کہ میں آج بچا سوٹیں تو بچا سوٹیں تو بچا. جب رہ گئے نا کوئی 3 لڑکے تو ایک دم میرا کمپیوٹر کھل گیا. ہماری تہذیب ثقافت گاؤں کی یہ تھی کہ ہمارے ٹیچروں کو والد صاحب گندم بھیجتے، چاول بھیجتے، گھی بھیجتے، مکھن بھیجتے. موسم کے پھل، آم ہے، کنو ہے، مالٹا ہے، امرود ہے، مٹھا تھا، لیمو تھا، بہت کچھ. بڑا باغ کا بڑا شوق تھا. اور مرچیں، نمک، ہر چیز جاتی. اور کوئی رشوت نہیں ہوتی تھی. یہ وہ ہمارے والدین سعادت سمجھتے تھے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کے استادوں کی خدمت کریں، سعادت سمجھتے تھے. اب میں سوچ میں پڑا بھئی اب میں کیا کروں. تو کوئی موسم کا پھل سامنے کوئی نہیں، کڑک بھی کوئی نہیں، چاول بھی کوئی نہیں. ہن میں کی کراں؟ تو مجھے یاد آیا استاد جی ابا جی آدھے بیان کل مرچاں تواڈے گھر اپڑ جسے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا پتر، ٹھیک ہے تو بہ جا. بھول ہوتا ہے، اس کو یوں تھپڑ مارو تو یہ مسئلہ جائے گا. اور کسی بھی عمر میں سختی سے نفع نہیں ہوتی. ہر عمر میں محبت ہی ایک ایسا اصول ہے جس سے آپ دلوں کو خرید سکتے. بسوں پہ یا سڑکوں پہ چل عمر گزری، 30 سال ہو گئے سفر کرتے. تو ایک سکیچ میرے ذہن میں بسوں کے پیچھے چل کے آیا ہے کہ جب وہ نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک اور چکوری تھی. میں بڑے نخرے سے چل رہا. جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا. اور جب وہ پرانی کو رنگ روغن ہو جائے اور وہ روڈ پر آئے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ علم مجھے سڑکوں سے حاصل ہوا ہے، کسی یونیورسٹی کسی مدرسہ سے نہیں. ایک دفعہ میں ایک کوسٹر کے پیچھے جا رہا تھا اور میں اپنا مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا سامنے والی سیٹ پر. پڑھتے پڑھتے سے میری اوپر نظر اٹھی تو ایک کوسٹر کے پیچھے گاڑی تھی. میری نظر پڑی تو اس کے پیچھے 2 بول لکھے ہوئے تھے، 2 جملے. اس نے یہ سارے دھونے دھو دیے کہ ایسا خوبصورت میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں. یہاں لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل ایسے، اور آگے یوں بنا کے آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت. دل برائے فروخت. دل کے نیچے لکھا ہوا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. یہ ماں بولے، یہ ٹیچر بولے، یہ باپ بولے، یہ دوست بولے، یہ بھائی بولے، یہ پڑوسی بولے، دشمن بھی بولے گا تو آپ اس کے ہو جاؤ. یہ دل چیز ہی ایسی ہے. طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈنڈا چلا دیا ہاسٹل میں آ کے. نماز کمپلسری اور مغرب عشاء میں حاضری ہوتی تھی لازم. مغرب عشاء کی نماز میں حاضری ہوتی تھی، باقی نمازوں میں حاضری نہیں ہوتی تھی. زور ہوتا تھا پڑھو. فجر میں لڑکے تھوڑے اٹھتے تھے اور مغرب عشاء میں ٹوٹل حاضر ہوتی تھی. ایک ہمارے پی ٹی ماسٹر تھے عبداللہ صاحب، وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہوا اور اس نے نماز کی نیت باندھی. 4 رکعت نماز فرض شباز سے طالب حسین دے اللہ اکبر. تو میں بھی تو طالب حسین کی پڑھ رہا تھا، لہذا میں نے نماز چھوڑ دی، میں نے توڑ دی. میں کہا ایک ہی کیتا کہنے لگا میں طالب حسین دی پڑھتا پہ، میں کہا اللہ دی پڑھتا پہ. تو میرے عزیزو محبت والے بنو، الفت والے بنو. بڑے چھوٹے کے ساتھ، چھوٹے بڑے کے ساتھ نہ مذہبی نفرت کا شکار ہو، نہ سیاسی نفرت کا شکار ہو. اور 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت کرو.
اس سے میٹھے بول کے سوا کچھ نہ بول. زبان کا میرے نبی نے کہا ماں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں. آپ نے جو کیا کفا آج اسے قابو میں رکھنا یہ پورا دین ہے. یہ کیا مطلب؟ یہ پورا دین ہے. ہاں یہ اس لیے دین ہے کہ اگر زبان محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے. اگر زبان نکل گئی ہاتھوں سے تو سارا دین ہاتھوں سے نکل گیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل اچھا کرے. آپ ہمارا سرمایہ ہیں. یہ تھوڑی سی چند ایک باتیں ہیں. اپنی تعلیم سے انصاف کرو. صرف ڈگری کے لیے نہ پڑھو، علم کے لیے پڑھو. رزق اللہ تمہیں دے دے گا. مثبت پازیٹیو سوچ رکھو. نہ سیاسی، نہ مذہبی، نہ قومی. قومیت کے بنیاد پر بھی دھڑے بنتے ہیں. ایک جگہ سے میں گزرا تو لکھا ہوا تھا جٹ بٹ ایسوسیشن. میں لکھا ہے ہماری جٹ سے بٹ کتوں بڑھ گئے. تو یہ جٹ بٹ، انجمن ارایان، انجمن راجپوتان، یہ سب تباہی ہے. مسلم هو سماکم المسلمین من قبل. ایک مسلم ہوں حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ کی کاشان. میرے عزیزو مسلم بنا. نہ قوم پہ بکو، نہ مذہب پہ بکو، نہ سیاست پہ بکو، نہ آپس کی عداوتوں کو پروان چڑھاؤ. انہیں ختم کرو، ختم کرو. ایک اچھے نوجوان بن کے، اچھے مسلمان مرد عورت بن کے، لڑکا لڑکی بن کے نکلو تو اس ملک کے لیے تم بہت بڑا سرمایہ دو. ورنہ کانٹے تو پہلے ہی بکھرے پڑے ہیں. چون چون عمر گزر گئی، پتہ نہیں کبھی باہر آئے گی بھی صحیح کہ نہیں. لیکن چونکہ کرنا اللہ نے ہے تو ناامیدی تو کبھی نہیں ہوئی. ہاں دل ضرور بیٹھتا ہے کہ کب صبح ہوگی، لیکن ناامیدی کوئی نہیں کہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے. تو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے بڑوں سے ادب کا معاملہ، چھوٹوں سے محبت، آپس میں تعلق، خامد بیوی آپس میں محبت ہو، تعلق ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو. عزت دو، عزت دو، احترام دو. دنیا کا سب سے بڑا رشتہ ماں باپ نہیں، خامد اور بیوی ہے. دنیا کا سب سے اہم رشتہ ماں باپ نہیں، خامد اور بیوی ہے. سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہیں. سب سے بڑا عظیم اہم رشتہ خامد اور بیوی ہیں. اللہ نے دنیا کو شروع کیا خامد اور بیوی سے، اور جنت کو شروع کیا خامد اور بیوی سے. یہ دو عورت کی اللہ ان کو جنت میں جانے سے پہلے ان کی شادی کرے گا، اپنی ثوابدید پر جوڑے بنائے گا، پھر ان کو جنت میں داخل کرے گا. میرے ماں باپ اپنا جوڑا بن کے جنت میں رہیں گے، میری اولاد اپنا جوڑا بن کے جنت میں رہے گی. میں اپنے جوڑے کے ساتھ جنت، آپ سب اپنے جوڑے کے ساتھ. تو خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے. شیطان روزانہ کچہری سجاتا ہے اور پوچھتا بھی کیا کر کے آئے ہو، تو بتاتے ہیں یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ چوری کرائی، زنا کرایا، قتل کرایا، ڈاکہ. وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا، تھوڑا تھوڑا کہتا ہاں ٹھیک 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 ٹھیک. ایک کالا سا شیطان کھڑے ہو کر کہتا جی میاں بیوی کو لڑایا، کہتا شاباش پترا تو کہاں جا. اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے میرا جان نشین، یہ ہے میرا جان نشین. جس نے خامد بیوی کو لڑا کر خاندانوں میں نفرت کی آگ لگا دی. میں ابھی عورتوں کی جماعت میں 15 دن کے لیے گیا تھا سوات. تو ہر جگہ نوجوان بچیاں آتی ہیں ہماری مستورات کے بعد، یہ ہمارے ماں باپ آپس میں بہت لڑتے ہیں، ہماری زندگی تباہ ہوگی. ہمارے ماں باپ آپس میں بہت لڑتے ہیں، ہماری زندگی ختم ہوگی. کہ ماں باپ کا ایک دوسرے کو برداشت، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، یہ آگ لگا دیتا. برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو. میرے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا میں عورت سے کہتا خامد کو کرے، اور مردوں سے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. تو خوبصورت معاشرے کی بنیاد خامد اور بیوی پر رکھی گئی. اگر ان کا سلوک اچھا ہے تو نسل اچھی تیار ہوگی. اگر ان کے سلوک میں برداشت نہیں، خامد بیوی کی نہیں کرتا، بیوی خامد کی نہیں کرتی ہے، تو اس گھر میں آگ لگ جائے گی. اور خامد اور بیوی کی صلح اتنا بڑا عمل ہے کہ آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور صلح کر لیں تو اس پر اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. ایک دوسرے کو عزت دو، یہ بہت بڑا رشتہ ہے، بہت بڑا رشتہ ہے. اس پہ ہماری ساری نسل کا دار و مدار. اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو اولاد کے سامنے مت کرو، ایک طرف ہو کے کرو. ہو تو جاتی. کبھی لڑکے کے ماں باپ اس طرح انٹر ہوتے ہیں میاں بیوی کے تعلق میں کہ ان کی زندگی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. کبھی لڑکی کے ماں باپ اس طرح داخل ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کہ ان کی زندگی کو اجیرن اور حرام کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے. اس میں ماں باپ کو جوڑنے کے لیے تو داخل ہونے کی اجازت ہے، توڑنے کے لیے نہیں.
میں مستورات بیٹھی ہیں، ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو سراپا رحمت ہوتی ہے، جب وہ ساس بنتی ہے تو ایک خوفناک وجود بن جاتا ہے، اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، آٹا گوندی تو ہلی کہ آنے والی بیٹی کو کیسے سینے سے لگانا ہے کہ وہ بیٹی بن جائے۔ یہ اخلاق اگر ہوں تو بہت خوبصورت گھر چل سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ سیکھا نہیں ہے تو جب کوئی نئی بچی آتی ہے تو ہر ایک کی تلوار اس کے سر پر ہوتی ہے، ترچھی نظریں ترچھی نظریں ترچھی نظریں۔ ایسے ہی ایک مرد جب باپ ہوتا ہے تو شفقت ہی شفقت ہے، شفقت ہی شفقت ہے، محبت ہی محبت۔ جب وہ سسر بنتا ہے وہ بھی خوفناک وجود بن جاتا ہے۔ تو میں بڑا، جب کوئی آدمی مشہور ہو جاتا ہے دین کے عنوان سے تو پھر لوگ اپنے دکھ لے کر آتے ہیں، کہ کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی طریقہ بتا دو۔ اب اخلاق، بد اخلاقی کے لیے وظیفہ تو ہے کوئی، تو سیکھنا پڑتا ہے۔